یہ جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ خطرناک اس حوالے سے کہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ 75 سال میں کسی نے آج تک یہ ریڈ لائن کراس نہیں کی، کسی نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے عسکری ٹاور نہیں جلایا، یہاں بڑے بڑے قوم پرست بڑے بڑے غدار کے لیبل والے رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ تو ان کی طرف سے یہ جو وارننگ دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلح افواج اور تحریک انصاف کے درمیان ایک ڈائریکٹ جنگ چھڑ گئی ہے اور ڈائریکٹ تصادم ہے، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے تو اس قسم کی کارروائی کا کبھی کوئی ہم نے اس کے قریب قریب چیز بھی نہیں دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ نواز شریف صاحب نے زبانی الزامات لگائے تھے، لیکن اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور یہ بات واضح تھی کہ وہ ہٹانے والی تو عدالت تھی لیکن اس کے پیچھے فوج موجود تھی، لیکن اس موقع پہ بھی فوج کے خلاف کوئی اس قسم کا رد عمل یا اس کے قریب قریب بھی نہیں آیا۔ مقدس گائے تو بہت دنوں سے ان کا جو یہ تھا کیریکٹر وہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس کلیش میں آرمی پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ پہلی دفعہ مجھے نظر آتی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے آرمی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور آرمی کی ویسے بھی پولیٹیکلی جو ہے انوالو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ کلیش ود دا پیپل ابھی تک کبھی ہوا نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ جو صورتحال ابھی نظر آتی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ the situation is completely out of control۔ اداروں کی ریڈ لائن نہیں ہوتی، نہ پی ٹی آئی نہ عمران خان نے اداروں پہ تنقید کی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص کسی ادارے کا کوئی غلط کام کرے اور ایک اسیسینیشن پلاٹ میں الیج ہو کے اس کا حصہ تھا تو وہ بھی نہ، اور ایک فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی درج نہ ہو سکے، تو یہ ایک شخص کو پہ تنقید کرنا، ادارے پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایکشنز دیکھنے کے بعد اس ایک آدمی کے خلاف تو ایکشن نہیں ہو رہا تھا، یہ تو پورے ادارے کے اوپر اٹیک تھا۔ اگر آپ جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اگر لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کرتے ہیں، اور اگر آپ مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے ہیڈ آفس پہ اٹیک کرتے ہیں، تو یہ تو اداروں کے اوپر اٹیک ہے۔ یہ ریڈ لائن تو انہوں نے کراس کر لی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فوج کی طاقت تو اسی طرح موجود ہے، اس طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ اب اس کا براہ راست فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہوگا، کیونکہ ظاہر انہیں کوئی سیاسی ایلیمنٹ تو اپنے ساتھ رکھنے ہیں فوج نے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ ماضی میں اس قسم کے سے بہت ہی کم حالات میں فوج کے انٹروینشن ہوئی تھی، لیکن ابھی جو ہے آرمی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کنٹرول کر سکے، لیکن اگر فرض کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی، یہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ان حالات میں پھر آرمی کا رول بڑھتا چلا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے الیکشن بھی دور ہونے کا امکان ہے، اس سے الیکشن میں تاخیر ہونے کا بھی امکان ہے، اس میں ایمرجنسی کا بھی امکان ہے، اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ وائلنس ہوتی رہی اور نہ رک سکی تو مارشل لاء کا بھی امکان ہے۔ اب جو ہے میرے خیال یہ ہے کہ سیاست دانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ خالی گورنمنٹ پھر جو ہے زیادہ تر پھر آرمی کی طرف دیکھے گی، پھر وہی ایک ویشیس سائیکل جو ہم دیکھتے رہے ملک کے اندر، وہی چیز واپس آتی ہے۔